ہے جانا عزیز قلم حمیرہ فاطمہ قسط نمبر 22۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ بیا کا ایکسیڈنٹ بہت برا ہوا تھا۔ بالاج کی حالت ہی ایسی نہیں تھی کہ آزر اس سے کچھ سوال کر پاتا، پر عائشہ نے یہی کہا سب کو کہ یہ سب بالاج کی وجہ سے ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے جب بیا گھر سے نکلی تھی تب اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور عائشہ کے استفسار کرنے پر وہ صرف یہی کہہ پائی تھی کہ بالاج ایسا نہیں کر سکتی، پر اندر آئی سی یو اپنی بیوی کو دیکھ وہ اس حالت میں ہی نہیں تھا کہ عائشہ کی بحث کا حصہ بن سکے۔ ڈاکٹر میری بیوی ڈاکٹرز کو باہر آتے دیکھ وہ ان کی جانب لپکا۔ شاہ صاحب ہم نے پوری کوشش کی پر آپ کی وائف ہمیں ریسپانس ہی نہیں کر رہی، 12 گھنٹوں میں ہوش نہیں ہے۔ سو وی آر ریئلی سوری، پر آپ کی وائف کوما میں چلی جائے گی، اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہہ کر جا چکا تھا۔ بالاج کو لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ روح قبض کر رہا ہوں اور وہ بے بسی سے تماشا دیکھ رہا ہوں۔ آزار کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی، وہ ایسے ہی اس جگہ پر جم سا گیا تھا۔ عائشہ بھی حیدر کے سینے سے لگی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ بالاج بہت ہمت کر کے آزر اس تک آیا جو آنسو ضبط کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے چھوٹے بچے کی طرح اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میری بات تک نہیں سنی، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا۔ آزر کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ اسے شدت سے وہ بالاج یاد آیا جو اپنی ماں کے جانے پر بھی ایسے ہی رو رہا تھا۔ 12 گھنٹے گزر گئے، جسے نہیں اٹھنا تھا وہ نہ اٹھا۔ بالاج نے سارا انتظام گھر میں کروایا تھا کیونکہ وہ اسے ہسپتال میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ جو سب سے بے خبر اپنے کمرے میں بند تھا، بچے کے رونے کی آواز سن کر اسے اپنے اکلوتی اولاد کا خیال آیا تو وہ تیزی سے اٹھتا باہر کی طرف بھاگا۔ سیڑھیاں اترتے اس کی نظر عائشہ پر پڑی جو ابراج کو گود میں جھولا جھولاتے چپ کرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ پورا گھر بھر اسی کے پیچھے پریشان ہو رہا تھا اور وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا جو 2 سیکنڈ کے لیے اسے خود سے جدا نہیں کرتی تھی اور 2 دن سے اس معصوم سے بے خبر تھی۔ غصہ تو بالاج کو خود پر آیا کہ وہ اپنے غم میں اس ننھی سی جان کو کیسے فراموش کر گیا۔ وہ آگے بڑھتے ابراج کو جھپٹنے والے انداز میں عائشہ سے لے چکا تھا۔ چھوڑ میرے بھانجے کو، وہ چیخی تو بالاج نے اپنے سرخی میل آنکھوں سے اسے گھورا۔ اس کی زہری حالت اس کے اندر ہوتے ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہی تھی کہ 2 دن سے وہ کس کرب میں ہے جسے عائشہ سرے سے نظر انداز کر گئی۔ اپنے حد میں رہو، وہ اتنا کہہ کر ابھی گھوما ہی تھا کہ عائشہ کے لفظ میں اپنے قدم جکڑ لیے۔ ہاں، تاکہ تم میرے بھانجے کو بھی مار دو۔ بہن کو تم موت کے منہ میں پہنچا ہی چکے ہو، اب بس یہی رہ گیا ہے۔ کتنا کہا تھا میں نے بیا سے نہیں ہو تم اس کے قابل، تم جیسے گھٹیا شخص میری معصوم بہن کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میں اپنے بھانجے کو ہرگز تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ اپنے غصے میں وہ یہ تک محسوس نہیں کر پائی کہ ابراج اپنے باپ کے گود میں جاتے ہی پرسکون ہو چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن تائی امی سمیت گھر کے ہر فرد نے اسے محسوس کیا تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ بولنے پر آئے تو بولتی چلی گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اپنا منہ بند رکھو، صرف تمہاری پریگننسی کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ رکھ کے جوڑ دیتا۔ سنبھالو اپنی بیوی کو ورنہ اپنی زبان کی سے میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی۔ حیدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لی۔ مبادہ وہ واقعی ایسا نہ کر دے، کیونکہ یہ تو حقیقت تھی کہ بالاج شاہ اپنی پر آئے تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن اس کے چیخنے پر ابراج رونے لگا تھا۔ سوری بابا کا بچہ، بابا سے سوری نہ میرا بیبی۔ اب وہ سب کو چھوڑ کر اسے پچکارنے لگا جو کچھ پل اپنے باپ کو دیکھتا اسے ہاتھ پاؤں مارتا ہنسنے لگا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ بالاج کو ایک سکون سا ملا تھا۔ وہ سب کو اگنور کرتا اسے لے کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیسے؟ بالاج کے پاس چپ ہو گیا اور بالاج تو اسے پکڑتا بھی نہیں تھا۔ اسے تو بچے نہیں پسند، اسے چہرے کی دیوانی تھی اس کی ماں، بھلا وہ کیسے پرسکون نہ ہوتا؟ اور خون کی کشش ایسی ہوتی ہے، بالاج کو کھینچ لائے اس کے بیٹے تک۔ تائی امی نے مسکراتے ہوئے کہا سب آہستہ آہستہ ریکور کر رہے تھے، رکی ہوئی تھی تو ان دونوں باپ بیٹوں کی زندگی۔ خیر خلا تو سب کی زندگیوں میں آ گیا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اس حادثے کو۔ طوبہ کی شادی فکس ہو گئی تھی۔ وہ بالاج کو بہت انسسٹ کر رہی تھی کہ وہ آئے۔ دراصل وہ خود کو اس حادثے کا ذمہ دار مانتی تھی، پر بالاج نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، اس لیے وہ پریشان نہ ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ بالاج اس سے ناراض ہے۔ وہ جاننے کے لیے ہم میں بھر گیا، پر جو وہاں ہوا وہ بالاج کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ طوبہ کے ماں باپ نہیں تھے، پر چاچو چاچی
اکثر ملنے آتے رہتے تھے کیونکہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ ہاسٹل میں رہی تھی۔ پھر جب کے بعد اس نے اپنا الگ اپارٹمنٹ لے لیا تھا تب وہ ان سے الگ ہو گئی۔ یہ رشتہ بھی اس کے چاچو کے دوست کے بیٹے کا تھا۔ اب خود کو برباد کرنے سے بہتر تھا وہ کہیں شادی کر لے۔ جب ہی اس نے حامی بھر لی۔ سارا فنکشن اچھے سے ہو رہا تھا پر عین نکاح کے ٹائم کیسے یہ خبر گردش کر گئی کہ اس لڑکی کا اپنے دوست کے ساتھ چکر تھا اور ہوٹل روم میں اس کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ حماد بلیو میں ایسا کچھ نہیں ہے، حماد بلیو میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے۔ طوبہ کا تو پورا وجود ساکن ہو گیا تھا۔ جس قسم کی باتیں عورتیں اس کے خلاف کر رہی تھیں، وہیں بلاج حماد کو صفائی دے رہا تھا جو اس نے شاید ہی کبھی کسی کو دی ہو، پر وہ اپنے اتنی عزیز دوست کو یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے عشق لڑایا اور اب جب اپنا کام نکال لیا تو میرے متھے ڈال رہے ہو اس گندگی کی ڈھیر۔ بلاج نے بلا تاخیر اس کے منہ پر مکہ جڑا تھا۔ وہ اس قدر زوردار تھا کہ مقابل کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ سامنے دیکھا تو بالاج خون آشام نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ بکواس باندھ کر اپنی انتہائی گھٹیا سوچ ہے تیری۔ اچھا ہوا تو جیسے سے شادی نہیں ہوئی، کل کو کوئی بھی آ کر بکواس کرے گا تو اپنی بیوی سے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگنے بیٹھ جائے گا۔ بات ختم ہو چکی تھی، وہ لوگ جا چکے تھے پر چاچی کی دوہیاں عروج پر تھیں۔ طوبہ تو صدمے سے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ارے میں آپ سے کہتی تھی نا، یہ گندا خون اب اس بد کردار لڑکی کی وجہ سے میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آئے گے۔ کیا ضرورت تھی اس کی ذمہ داری لینے کی؟ یہی گول کھلانے کے لیے تو یہ اہم سے یہ ہم سے الگ ہوئی تھی تاکہ آپ نے عاشق کے ساتھ۔ یہاں بالاج کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ طوبہ جیسی با اعتماد لڑکی کیوں خاموشی سے سب سن رہی تھی، پر وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ بھرے مجمع میں اس لڑکی کی عزت کا جنازہ نکال دیا گیا تھا، اور مرد کی ذات تو سوالوں سے بری ہوتی ہے، کردار کشی تو عورت کی جاتی ہے۔ بس اتنی پڑھی لکھی ہو کر کس جہالت کا مظاہرہ کر رہی ہیں آپ؟ وہ چیخ پڑا تھا۔ تو اور کیا کہیں، میرے شوہر نے کیا نہیں کیا اس لڑکی کے لیے، اور اس نے سرے بازار تمانچہ مارا ہے۔ واقعی آپ کے میاں نے جو کیا اپنے لیے کیا۔ حماد گروپس کے اونر سے شادی وہ اپنی بھتیجی کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے بزنس ڈیل کے لیے کروا رہے تھے۔ سو میرے سامنے محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ بلاج کی بات پر مانو ان کی کچھ سماعتیں چپ لگیں جب وہ سب کو اگنور کرتا۔ طوبہ کی طرح بڑھا، تم یہاں سے چلو، یہ لوگ تمہیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ وہ پریشان تھا اس کے لیے تاکہ یہ لوگ مجھے سانس بھی نہ لینے دیں۔ میں رات کی تاریکی میں اپنے اسی دوست کے ساتھ فرار ہوگی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی کراب سے کہتی وہاں سے چلے گی۔ بلاج بس افسوس کر سکا تھا۔ گھر پہنچا تو صاحب اس کے منتظر تھے۔ صاحب کی شکلیں بتا رہی تھیں کہ کسی عورت کی مہربانی صاحب کو خبر مل چکی ہے۔ وہ ابراج کو آذر کے پاس چھوڑ کر گیا تھا جو اس وقت ہانیہ کی گود میں تھا۔ اس دن کے واقعہ کا علم کسی کو نہیں تھا اور اب سب جاننا چاہتے تھے۔ بلاج کچھ کہو گے؟ آذر کا لہجہ اب بھی سخت نہیں ہوا تھا۔ وہ سب کی نظروں کو اگنور کرتا آذر کے پاس رکا۔ میں صفائی دینے کا پابند نہیں ہوں، تم جانتی ہو، بس اتنا ہی کہوں گا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس پاک ذات کہ میرا کسی غیر عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ آپ نہیں کہتے بنا اطراف میں نظر اڑائے وہ عشاء کی چبھتی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا جس سے اسے کوئی غرض نہیں تھا۔ جب یہ ایک نرم مسکراہٹ سے گود میں لیے ابراج کو دیکھا جسے ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنا ہلکا محسوس ہوا۔ ڈیڈ کی جان، ہلکی سی سرگوشی سے کہتے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا جس پر وہ کھلکھلانے لگا جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ تم جھوٹی ہو، تم شروع سے ایسے عشاء کی بات کو آذر کی آنکھوں نے خاموش کرایا تھا۔ مجھے بھروسہ ہے تم پر۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آذر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نرمی سے بولا۔ بالاج کی سچائی اس کی آنکھوں میں واضح تھی، پھر وہ کیوں کر سخت بولتا۔ یہ سمجھ لو کسی سے بدلہ نکالا ہے، پر مجھے قسم ہے اپنی بیوی کی اور اولاد کی، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، پھر وہ سزا کے لیے تیار رہے۔ یہ کہتے بالاج کی آنکھوں میں شفقت ابھری تھی۔ آذر نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہیں اس کے بگڑے تیور کسی کے ماتھے پر شکنیں اور گھبراہٹ لانے کا سبب بنے تھے۔ ایسے لگا جیسے سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہو۔ وہ رات بھر اپنے ساتھ ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا، اپنے مہینوں سے بند پڑے دماغ کو استعمال میں لا رہا تھا۔ بیا کے غم میں وہ ہر چیز فراموش کر چکا تھا، پر اب وہ ہر چیز کو باریک بینی سے سوچ رہا تھا کیونکہ اچانک اس طرح بھری محفل میں یہ ذکر ثابت کرتا ہے کسی نے جان بوجھ کے یہ خبر پھیلائی تھی۔